نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تصور انسان، یہ انسان کا تصور کیا ہے؟ انسان کیا چیز ہے؟ انسان کون ہے؟ انسان خدا کا بندہ ہے۔ انسان کو خدا نے ایک منصوبے کے تحت پیدا کیا ہے، ایک پلاننگ کے تحت۔ وہ یہ کہ دنیا میں ایک عرصہ تک رکھ کر اسے جانچے، یعنی ایک مخصوص مدت تک وہ دنیا میں بھیجا جائے اور اس کا امتحان لیا جائے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ پھر ان میں سے جو انسان جانچ میں یعنی امتحان میں پورا اترے اس کو قبولیت اور انعام دیا جائے، اور جو لوگ اس جانچ میں پورے نہ اتریں ان کو رد کر دیا جائے، ریجیکٹ کر دیا جائے۔ اس جانچ یعنی امتحان اور ٹیسٹ کی مصلحت کی بنا پر دنیا کی زندگی میں انسان کو آزادی دی گئی ہے، یعنی اس کو اختیار دیا گیا ہے، با اختیار مخلوق بنایا گیا ہے۔ وہ بہت سی چیزوں میں اپنی مرضی کر سکتا ہے۔ یہاں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اس کا حق نہیں ہے، یعنی اسے فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے۔ وہ صرف اس کے امتحان کا پرچہ ہے، خواہ وہ اولاد ہو، خواہ وہ صحت اور زندگی اور جوانی ہو، خواہ وہ رزق ہو، کوئی بھی چیز ہو جو امتحان کے لیے۔ ہر صورتحال ایک امتحان ہے، اچھی ہو یا بری، اور ہر صورتحال میں یعنی ہر سچویشن میں انسان کو اس کے مطابق اپنا مطلوب عمل انجام دینا چاہیے، یعنی جو اس وقت کا تقاضا ہے اس کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ انسان کے لیے صحیح رویہ یہ نہیں ہے کہ اس کی خواہش اور اس کی عقل اس کو جس طرف لے جائے وہ اس طرف چل پڑے، یعنی خواہشات کا بندہ نہ ہو اور نہ عقل جس چیز کو صحیح قرار دے اس کے پیچھے چلے، بلکہ صحیح رویہ یہ ہے کہ وہ اپنی تخلیق کے خدائی منصوبے کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیوں بنایا مجھے اس نے، اور اس پر یقین کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی کی تعمیر کرے۔ یعنی جو اللہ مجھ سے چاہتا ہے وہ جان کر پھر اس کے مطابق مجھے زندگی بسر کرنا ہے۔ انسان اپنی موجودہ آزادی کا غلط استعمال کرتے ہوئے خدائی نقشہ سے انحراف کر سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کو ایک طرف رکھ کے اپنی منمانی کر سکتا ہے، مگر وہ اپنے آپ کو غلط روی کے انجام سے بچا نہیں سکتا۔ یعنی من موجی تو کر لے لیکن پھر نتیجہ بھی خود ہی بھگتنا ہوگا۔ ایسی حالت میں ہر انسان کا یہ خود اپنا مفاد ہے، یعنی اپنا فائدہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا رخ متعین کرنے میں بے حد محتاط ہو، بہت کانشیس ہو کہ وہ کس ڈائریکشن پہ جا رہا ہے۔ اپنی مرضی کو رہنما بنانے کی بجائے وہ خدا کی مرضی کو اپنا رہنما بنائے، یعنی یہ نہ دیکھے کہ میری مرضی اور میری خواہش کیا ہے، یہ دیکھے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اپنی خواہشوں کے پیچھے دوڑنے کی بجائے وہ خدا کے حکموں کی پابندی میں اپنی زندگی گزارے۔ انسان خدائی تخلیق کا شاہکار ہے، یعنی سب سے بہترین مخلوق ہے جو نظر آنے والی چیزیں ہیں ان میں سے، مگر اسی کے ساتھ وہ خدا کے تخلیقی منصوبہ کے ماتحت ہے، یعنی اس کے کریشن پلان کے اندر ہے۔ انہی دونوں پہلوؤں کی رعایت میں انسانی ترقی کا راز چھپا ہوا ہے۔ انسان نے جدید صنعتی تمدن بنانے میں اس طرح کامیابی حاصل کی ہے کہ اس نے فطرت کے قانون کو دریافت کر کے اس کو استعمال کیا، یعنی اللہ کی جو بے شمار مخلوق ہے یہ کس طرح کام کرتی ہے، ان کے راز جان کر ان کو بہترین طریقے سے استعمال کیا۔ اسی طرح اگلی دنیا کی وسیع تر کامیابی انسان کو صرف اس وقت ملے گی جبکہ وہ انسانیت کے بارے میں خدا کے تخلیقی نقشے کو جانے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں کیا چاہتا ہے، اور اس کو درست طور پر اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کی تعمیر کرے، یعنی اپنی مرضی کے مطابق نہ چلے بلکہ یہ دیکھے کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرے تاکہ وہ اس مقصود کو پائے اور پھر کامیابی سے ہمکنار ہو۔
کہ تصور انسان کا ٹاپک میرے لیے بہت اچھا لرننگ ایکسپیرینس تھا. میرے ذہن میں انسان کا کانسیپٹ بالکل مختلف تھا. میں اسے خلیفہ کے طور پر سمجھتی تھی جس کو زمین پر اسے بھیجا گیا تاکہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے اور زمین کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بہتر جگہ بنائے اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کو سنوارے. میں نے کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ انسان کو اسی زمین کو بھیجا گیا تاکہ اس کا امتحان ہو، اس کا ٹیسٹ ہو. ہر لمحہ ہر وقت اس کا ایک امتحان، ایک ٹیسٹ ہے، اور اس کے مارکس اس بات پر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ اس کے ریئیکشن یا رویوں میں شکر گزاری ہے یا نہیں، اور ریئیکشن اور رویوں میں شکر گزاری اچھے اوقات اور مالدار ہونے کی صورت میں ہے یا نہیں. ہم سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانا ہے اور یہ برحق ہے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے. لہٰذا اس زندگی یعنی دنیا کی زندگی کو اس رخ پر موڑا جائے کہ آخرت کی زندگی خوشگوار اور بہترین بن جائے. اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی اطاعت اور دوسروں کے ساتھ خوشگوار تعلق قائم کر کے گزارے، حتیٰ کہ پودوں اور جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی ہے. استاذہ کیا میں نے یہ بات صحیح سمجھی؟ بالکل درست سمجھی آپ نے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری فہم میں اور زیادہ اضافہ کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. وإياكم.